أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اسلام کا معاشرہ ترقی کی راہوں پہ چلتا ہے جب وہ زندگی ویسے گزارے جیسے زندگی گزارنے کا حکم اس کو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور جب مسلمان زندگی گزارنے کے طریقے اپنے اختیار کر لیں، عقائد کے اندر، معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، اغیار کے پیچھے لگ جائیں، تو پھر وہ معاشرہ دنیا کے اندر ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ذلت کی وہی تصویر بنتی ہے جو آج ہمارے معاشرے کی بنی ہوئی ہے۔ عزت کا راستہ کیا تھا؟ وہ راستہ جس کی دعوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو دی، جن کی حالت اتنی گئی گزری تھی کہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ وہ دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو سرزمین عرب کے اندر موجود نہ ہو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے اپنا تعلق جوڑا،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، پھر زندگی میں انقلاب آ گیا، پھر زندگی تبدیل ہو گئی، پھر ان کے لیے عزت کے ایسے دروازے کھلے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار کی طرف چلتی ہے، ابھی وہ غار پہ نہیں پہنچتی کہ جبرائیل علیہ السلام پہلے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے رب کا سلام کہنا، اس کو جبرائیل کا سلام کہنا، اس کو خوشخبری دینا اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل تیار کر دیا۔ جب مسلمانوں کا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات بن جائے، پھر زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر دنیا کے اندر بھی عزت ملتی ہے۔ کیسے؟ بلال رضی اللہ عنہ وارضا جو غلام تھے، ابو بکر نے ان کو آزاد کروایا رضی اللہ عنہ وارضا۔ عمر ابن خطاب اس بلال کو کہتے ہیں سیدی بلال، یہ بلال حبشی غلام نہیں، یہ عمر کا سردار ہے۔ آخرت میں کیسے مقام ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج سے واپس آ کر سوال کرتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا، تمہاری جوتیوں کی آواز اللہ کی جنت میں آ رہی تھی۔ یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ جب زندگی کے ہر گوشے کے اندر آپ کے لیے اور میرے لیے ہدایت کا منارہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن جائے، اور جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، پھر ہلاکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر بربادی ہوتی ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے مسلمان کو ہر نماز میں یہ دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلانا، گمراہ عیسائی اور مغضوب یہودی ان دونوں کی راہوں سے ہمیں بچانا۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا یہودیوں کی کچھ خصلتوں کو، یہودیوں کی کچھ عادات کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں سے کچھ لوگ یہودیوں کے نقش قدم پہ نہ چلیں، اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ سائل پوچھتا ہے اپنے سے پہلے کون؟ آپ کی مراد کون ہے؟ کیا یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا یہود و نصارہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ یہود و نصارہ کے برے اعمال کے اندر سے ایک عمل جادو ٹونا، تعویذ من کے۔ اسی لیے شریعت اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، من سحر فقد اشرک، جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ ایسے تعویذات اور دم جھاڑے کا نام جو انسان کے دل پر، بدن پہ اثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بیماریوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادوگر وہ چیز سیکھتے ہیں، وہ کام سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان افتراق ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان
پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے، اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ ایک چیلا آ کر کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے لگا رہا، اس وقت تک لگا رہا جب تک میں نے میاں اور بیوی میں اختلاف نہیں کروا دیا، افتراق نہیں کروا دیا۔ اپنے تخت سے نیچے اتر کے اپنے اس چیلے کو سینے سے لگا کر شیطان کہتا ہے تو اصل کے اندر میرا جانشین ہے۔ تو قرآن جادو ٹونے کے بارے میں بیان کرتا ہے، یہ جادو کیا ہے؟ میاں بیوی کے اندر اختلاف کروانا، یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ اور آج مسلمان معاشرہ، جس کو اللہ بچائے تو بچائے، اللہ رحمت کرے مملکت سعودی عربیہ کے ذمہ داران پر، جنہوں نے قبر پرستی کے ساتھ ساتھ جادو ٹونے کا بھی کلا کما کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس میں نگاہ دوڑائیے، جادو ٹونا کاروبار بن چکا ہے۔ سنڈے میگزین اٹھا لے، آپ مجلات اٹھا لے، میڈیا کے اوپر آنے والے اشتہارات کو دیکھ لے۔ اشتہار دیتا ہے عامل رضا بنگالی بابا، سخت سے سخت دل محبوب آپ کے قدموں میں۔ جادو کے ذریعے، تعویذوں کے ذریعے، شرکیہ دم جھاڑے کے ذریعے بگڑی ہوئی بیوی کو سیدھا کروائیے، یہ ہمارے ہاں اخبارات میں اشتہار آتے ہیں۔ ناراض سے ناراض محبوب کو راضی کیجئے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ شیطان کا سکھایا ہوا یہ عمل، جو یہودیوں کی سنت تھی، آج ہمارے معاشرے کے اندر مولوی صاحب لمبی ساڑی داڑھی رکھ کر، سر پہ عمامہ باندھ کر، مسجد کے مینار کے سائے کے نیچے بیٹھ کر یہ دھندا کرتے ہیں۔ جادو کی تاثیر یقینی بات ہے۔ شیطان نے جہاں مسلمانوں کو گمراہ کیا، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی افراط و تفریط کے شکار ہو کر سامنے آئے، جنہوں نے جادو کی حقیقت کو مکمل سرے سے انکار کر دیا کہ جادو نام کی چیز ہی کوئی نہیں، حالانکہ جادو حقیقت ہے۔ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی کا اختلاف اس جادوگری کے ذریعے کروایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ آپ کو یہ گمان ہوتا کہ میں نے فلاں کام کیا ہے اور نہ کیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو فرماتے ہیں، عائشہ میرے پاس دو فرشتے اترے، ایک میرے سر کی طرح بیٹھا، ایک میرے قدموں کی طرح بیٹھا۔ وہ دوسرا اس سے پوچھتا ہے انہیں کیا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ فرشتہ جواب میں کہتا ہے کہ ان پر جادو کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں ایک اور کہاوت بھی ہے، جی آپ نہیں سمجھتے، یہ جو جادو کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی جادو تو برے لوگوں پہ ہوتا ہے، اچھے لوگوں پہ، نیک لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا وہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک اور کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ سے درجات میں بلند اور کون ہوگا؟ جب یہ جادو کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور کوئی ایسی پاک باز ہستی بھی ہے جو اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہو؟ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بے شک انہیں اس چیز کا علم تھا کہ جس نے اس جادو کو حاصل کیا، اس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہاں یہودیوں کی اس بد خصلت کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر اس جادو کو سیکھتے، حالانکہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ علم تھا کہ جو یہ جادوگری سیکھے گا، جو اس راستے پر چلے گا، وہ آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ یہودیوں کی ایک برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ وہ جانتے ہوئے، علم ہوتے ہوئے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔
یہود و نصارہ کی دو برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں. یہودیوں کا جرم، ان کو علم ہوتا اللہ کی شریعت کا، عمل نہ کرتے، جانتے ہوئے عمل نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمے کے اندر آئے، آپ نے کہا اس کا فیصلہ تمہارے بقول تمہاری کتاب سے ہونا ہے، اپنی کتاب لے کر آؤ. اب کتاب لائے تو جس جگہ پہ اس کے بارے میں فیصلہ تھا وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگے دیکھ لو جی یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. یہودیوں کو سارا علم ہوتا تھا لیکن جانتے بوجھتے اللہ کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے تھے. سوچ لیں یہ بیماری کہیں میرے اور آپ کے اندر نہ آ جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وہ کتنے اعمال ہیں جو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور ہم نہیں کرتے. شادی بیاہ ہو، موت غم ہو، خوشی دکھ ہو، جانتے ہوئے یہ چیزیں حرام. کہیں کوئی بیماری برادری ازم کی لگی ہوئی، اجی ٹھیک ہے تیجا کنڈا 7واں 40ویں 9ویں 10ویں، اس کا وجود تو کوئی نہیں، جانتے ہیں ہمیں پتا ہے، لیکن اب کیا کریں، وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے. ابا مر گیا، مربع چھڑ کے گیا، انہیں پھر بھی کول نہیں کروائے، ناک کٹ جائے گی ہماری. وہ ناک کٹوانے کے چکر میں دین کٹوا لیتے ہیں. یہ یہودیوں کی بیماری اور عیسائیوں کی بیماری، عمل پہ عمل، عمل پہ عمل، محنت پہ محنت، اور محنت کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں. یہ بیماری بھی ہمارے ہاں موجود ہے یا نہیں؟ آپ نکل کر دیکھ لو. یہ محرم کے اندر سینہ پیٹنے والوں کو کتنا سینہ کو بھی ہے، خون کے فوارے ہیں، عذاب ہے عذاب، عمل پہ عمل ہے. ارے یہ تو دیکھو اس کی کوئی دلیل شریعت میں ہے یا نہیں. ربیع الاول میں باہر نکل کے دیکھ لو، میلاد منانے والے صبح سے روڈ کے اوپر اور خاص طور پہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر گدھے کی لیج پھانکنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب آپ کے اس عمل کی دلیل شریعت میں ہے؟ بستر کندھے پہ ہے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، ساری عمر کے لیے، کوئی دلیل ہے؟ ہاتھ میں تسبیح ہے اور اللہ 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 اللہ، لائٹیں بند ہیں اور الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں ہیں. یہ سارے عمل، باپ مر گیا درویشوں کو گھر میں بلا کے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، یہ سارے عمل اپنی جگہ پہ. عیسائیوں کا راستہ اختیار نہ کرو، یہ تو دیکھو اس کی کوئی دلیل ہے شریعت میں. تو یہودیوں کو علم تھا کہ جادوگری کا قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں ملنا، بربادی ہے اس کے لیے. اور حسن بصری رحمہ اللہ اس شخص کو جو جادو سیکھتا اور سکھاتا ہے دین سے خارج تصور کرتے تھے. اب یہ آیت جادوگری کی حرمت پہ سری دلیل ہے، اور یہ جادو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہی حرام نہیں، سابقہ انبیاء کی شریعت میں بھی حرام. جیسا کہ مالک کا اعلان وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بربادی ہے. اپنے گلے میں ہاتھ ڈالیے، اپنی بازوؤں پہ ہاتھ پھیریے. تعویذ لٹکانے والوں، آپ کے گلے میں 1 2 4 5 10 کا تعویذ لٹکا ہوا، یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ گلے میں کالا دھاگا گرہیں مار مار کے مولوی صاحب نے پھونک کے ماری ہوئی، یہ جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس جادوگری کو حرام تصور کرتے تھے، کفر تصور کرتے تھے. جو جادوگری ہمارے ہاں روٹین ورک ہے. اجی کیا کریں، بچیاں گھر بیٹھی ہیں، رشتے باندھ دیے کسی نے، کچھ نہیں سمجھ آئی، بابا جی کی درگاہ پہ چلے گی، اندر درویش بیٹھا ہوا ہے. اس پیر کے پاس جانے سے پہلے مریضوں کی شکل میں کچھ جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں. کہاں سے آئے ہو آپ؟ میں جی فلاں محلے سے آیا ہوں. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ میری بیٹی ہے جی، وہ دیکھو رشتے بند گئے ہیں، کچھ ہو نہیں رہا. پوری یہ رپورٹ لے کر اس بی بی کے اندر جانے سے پہلے وہ شیطان جادوگر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے کرندے ساری رپورٹ دے دیتے ہیں.
نام یہ ہے، فلاں محلے سے آئی ہے، اتنی بچیے ہیں اور یہ بیماری ہے. یہ بیچاری جو ہی جادوگر کے پاس پہنچتی ہے کہتا اچھا 4 بچیے ہیں، نہیں رشتے ہو رہے. کہتی اللہ بڑا پہنچا ہوا ولی ہے. یہ پہنچا ہوا ولی نہیں، ڈرامے باز ہے. اگر اسلام کی حکومت ہو تو جادوگر کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے. وہ ساری رپورٹ جو مریضوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے جاسوس جادوگروں کے اڈے پہ، تعویذ فروشوں کے اڈے پہ، وہ ساری معلومات لے جا کر اندر بنا دے. اچھا آج پکایا کی سی تو؟ میں پنڈی تر کے آئی سا، بھنڈی پکا کر آئی تھی. ہے تو وہ جاتا ہے، وہ پیر پہ کہتا اچھا بھنڈی پکائی ہے گھر میں آج؟ تو کہتا ماشاءاللہ بڑی بات ہے، یہ بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، ان کو گھر میں پکی ہوئی ہنڈیا کا بھی پتا ہے. یہ نہیں پتا کہ جو وہاں پر مرید بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ساری رپورٹ لے کے اس بے ایمان کو پہلے سپلائی کر دی ہے. وگرنہ علم غیب کسی کو، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چند میل پہ کنویں میں گرا ہوا، نبی کو علم جب تک اللہ نہ بتا دے. اور مصر سے قمیض چل پڑی تو کہتے ہیں مجھے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ 3 میل پر آپ کو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ چند میل پہ پتہ کیوں نہیں لگا؟ یہ علم غیب جو ہمارے ہاں تعویذ فروشوں نے دھندے بنانے کے لیے لوگوں کی باتیں ایڈوانس ان کو بتا دیتے ہیں اپنے مریدوں کے ذریعے پتہ لگوا کر، یہ جادوگری کا کامیاب کاروبار چلانے کے طریقہ کار ہے. قرآن حکیم کے اندر واضح دلیل ہے کہ جادو کرنا کفر. آئیے واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. انما نحن فتنة فلا تکفر. وہ جادو سیکھنے کے لیے آتے بطور آزمائش، سکھانے والے جو ان کے لیے آزمائش بن کر آئے تھے وہ کہتے ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، فلا تکفر. اللہ سے کفر نہ کر. جو جادوگری سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، جادو کا عمل کرتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ سے کفر کرتا ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا، جادو سیکھنے اور سکھانے والوں نے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جادو یہ کفر ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے جو یہودیوں کے بارے میں مالک کا اعلان، یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہودی یؤمنون ایمان لاتے بالجبت جادو پر، والطاغوت اور شیطانوں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں الجبت والسحر، جبت سے مراد جادوگری، اور والطاغوت والشیطان، طاغوت سے مراد شیطان. یہی حضرت جابر کا بھی قول ہے. یہ بیماری سابقہ امتوں کی جو آج امت اسلام کے اندر داخل ہو کے ہمارے عقیدے پہ ضرب لگاتے ہوئے ہمیں بربادی کے راستے پر، شرک کے راستے پر، کفر کے راستے پر، بدعقیدگی کے راستے پر چلا رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے بچو. اجتنبوا السبع الموبقات، 7 چیزوں سے بچو.
قالوا یا رسول اللہ وما ہن، سائل کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ 7 کون سی ہے جن سے ہم بچیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو۔ آپ نے 7 کبیرہ گناہوں کو گنوایا، اور سب سے پہلے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ اس کا ساتھی اور ساجی بنانا۔ آپ پھر لیں کلمہ گو مشرک جتنے ہیں ان سے مل لیجئے، ان سے پوچھئے کیا تم اللہ کا ساتھی اور ساجی بناتے ہو؟ کوئی ماننے گا؟ نہیں جی، ہم تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم تو اپنے پیروں کو، فقیروں کو، بزرگوں کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ زبان سے کوئی بھی کلمہ گو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ہم اللہ کا شریک بناتے ہیں، لیکن اعمال ایسے کیے جاتے ہیں کہ جو بھی یہ عمل کرے وہ عمل کرنے والا عمل کے مطابق اللہ کا شریک بناتا ہے۔ پکارے جانے کے لائق صرف اللہ ہے۔ اب جو آواز لگاتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر مدد، یا بابا مدد، یا شیخ مدد، یا فلاں مدد، ان سے پوچھئے کیا تم اللہ کا شریک بناتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم شریک نہیں بناتے، لیکن ان کا یہ عمل، یا علی مدد کا نعرہ، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، یہ نعرہ دلیل بن جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت میں حضرت علی کو، رسول اللہ کو، پیر عبد القادر جیلانی کو شریک بنا رہے ہیں۔ اعمال ایسے ہیں کہ وہ اعمال کرنے والا شرک جیسے کبیرہ گناہ کا مجرم بن جاتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ پہ امیدیں لگانا، غیر اللہ سے ڈرنا، وہ ڈر جس کے لائق اللہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، ایسا ڈر اگر غیر اللہ کا آ جائے، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر چوری کے، ہم نے اس قرآن کو رکھا ہے نا چند کاموں کے لیے، ان میں سے ایک کام اس قرآن پہ قسم اٹھانا بھی ہے۔ چور کو لے آؤ، اس نے چوری کی ہو، اسے کو چوری کی ہے نہیں کی، اچھا مسجد میں آ کر قرآن اٹھا کر کہو میں نے نہیں کی، وہ جھوٹا بھی ہوگا نا تو مسجد میں آ کر قرآن اٹھا دے گا۔ اور اس سے کہو اچھا چوری نہیں کی تو خواجہ صاحب کی قبر پہ آ کے خواجہ صاحب کی قبر کے دروازے کا کنڈا کھول دو، وہ کہتا مجھے مرواؤ گے آپ؟ نہ بھی کی ہوگی تب بھی مان جائے گا کہ یہ بزرگ یہ مار دیں گے۔ مظفر آباد سے باہر نکلے تو ایک سہیلی سرکار کا دربار آتا ہے، درگاہ آتی ہے، مزار آتا ہے، بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے 2D گاڑیوں پر وہاں سے گزرتے ہوئے بریک لگاتے ہیں، جیب سے پیسے نکالتے ہیں، پہلے اس کے صندوقچے میں ڈالتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں بابا بھلی کرنا۔ ان سے پوچھو یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا جی اگر صبح پہلے نذرانہ بابا جی کو نہ دیں گاڑی الٹی کر دیتا ہے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے، بڑا بدماش ہے، 5 روپے کے پیچھے بندے بھی مارتا ہے، گاڑی بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ خوف ہے غیر اللہ کا۔ گاڑی کا ڈرائیور جا رہا ہے، کالا جھنڈا نظر آیا، اس نے سٹیئرنگ چھوڑا اور ہاتھ باندھ دیے، بابا جی بھلی کرنا۔ یہ خوف ہے اللہ کے علاوہ غیر کا، جس کے دل میں قبر والوں کا، مردوں کا یہ خوف بیٹھ جائے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 7 چیزوں سے بچو، سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک، والسحر، جادو سے بچو، یہ جادو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس جادو سے بچ جاؤ۔ جادو سیکھنے سے، جادو سکھانے سے، جادو کرنے سے، جادو کروانے سے باز ہو جاؤ۔ اور ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر جتنا جادو پھیلا ہوا ہے، اللہ ہی کسی کو محفوظ رکھے تو رکھے۔ ایک دکاندار نے دکان کھول لی، اب کچھ ہو یا نہ ہو پڑوس میں کسی اور کی دکان آ گئی، اچھا اس کا بھی جنرل سٹور، میرا بھی جنرل سٹور، جاتا ہوں پیر جی کے پاس، پیر جی کو تویتے دیو یہ تو کھاتا بند کرا میں، اس کا بند ہو نہ ہو اپنے ایمان کا کھاتا ختم کرواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوسری چیز جس سے ڈرایا وہ جادو ہے، اس جادو سے بچ جاؤ۔
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو بغیر وجہ کے قتل نہ کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے، بغیر جرم کے اندر کسی کو قتل کرنا. اور کسی کو قتل کرنے کے جائز ہونے کی 3 صورتیں ہیں. کوئی کلمہ گو مسلمان مرتد ہو جائے، اب اسلامی حکومت مرتد کو قتل کر دیتی ہے. کوئی شادی شدہ زنا کرے، شادی شدہ زانی، اسلامی حکومت اس پر پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیتی ہے. اور کوئی کسی کو قتل کرے بطور قصاص دیت کے، اس قاتل کی گردن کو اتار دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی جگہ پر اللہ کی حد قائم ہو، اللہ کی حدود میں سے کوئی حد قائم کی جائے، اور وہ بہتر ہے اس چیز سے کہ کسی زمین پر 40 دن رات بارش برستی رہے. 40 دن رات کے بارش کے برسنے سے زمین سے اللہ کی وہ رحمت نہیں نکلے گی جو ایک حد میں سے، اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو قائم کرنے سے اللہ رحمت اتار دیتا. اور ہمارے ہاں بڑے بڑے شیطان، آپ نے بیانات پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، یہ حدود وحشیانہ حدود ہے. اللہ کی حدوں کو ختم کر کے اپنی طرف سے قانون سازی کی جاتی ہے. وہ مجرم ہے جو اللہ کی حدوں کو، نعوذ باللہ، تم یہ کہہ کر کہ اللہ کی حدیں وحشیانہ حدیں ہیں، اللہ کی طرف کس جملے کی نسبت کر رہے ہو؟ تمہیں جس بات کا علم ہوا وہ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے کسی جان کو قتل کرنے سے بغیر حق کے قتل نہ کرو. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کہ جب مسلمانوں میں تلوار چلے گی پھر شاید ہی یہ تلوار رک سکے. اور آج قتل اتنا عام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان مبارک میں آپ نے فرمایا قیامت کے قریب قتل عام ہوگا. نہ قاتل کو پتا ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہے میں کیوں قتل ہو رہا. کیا خیال ہے آج یہ حالات نہیں ہو گئے؟ اخبارات پڑھ کے دیکھ لیجئے، روزانہ آپ اخبار پڑھیے، 40 50 60 70 100 بندہ روز ہی مرا ہوا ہوتا ہے. پتا ہے مارنے والے کو میں نے کیوں مارا؟ ابھی یہ ٹرین کے اندر جو آگ لگی ہے، لگانے والے کو پتا ہے میں نے کیوں لگائی ہے؟ مرنے والے بڑی خوشی خوشی ٹرین میں بیٹھے، راستے میں بوگیاں جل کے راکھ ہو گئی، انہیں پتا ہے ہم کیوں ماریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کے قریب قتل عام ہوگا. لیکن یاد کر لیجئے، ایک مسلمان کو مارنا، ایک مسلمان کو مارنا، بلکہ ایک انسان کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. صحابی میدان جنگ کے اندر ایک کافر کو گرا لیتے ہیں، تلوار چلانے کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے، کافر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ تلوار چلا کے اسے کاٹ دیتے ہیں. خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. آپ کہتے ہیں میرے ساتھی کیا اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے پڑھا تھا. بظاہر یہی نظر آتا ہے نا کہ کافر ہے، جنگ کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے، اور جب مغلوب ہو گیا، مرنے کا وقت آیا، تلوار اٹھی تو کلمہ پڑھ لیا. بظاہر یہی نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے پڑھا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا یہ ڈر کے پڑھ رہا؟ قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا جب یہ اپنے لا الہ الا اللہ کو لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں. یہ تو وہ ہے جو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اشارے اسی طرف ہے.
ظاہری بات یہی ہے، لیکن اس کے قتل پر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کے عمل سے بری ہوں۔ اور جو نسلاً مسلمانوں کو قتل عام کر جاتا ہے، سائیکل پہ کچھ باندھ کر گاڑی کے اندر کچھ بارود بھر کے کسی بلڈنگ سے ٹکرا دیتا ہے اور اپنے خیال میں سوچتا ہے میں نے ایک کافر مار دیا، ارے ظالم تو نے ایک کافر مارا، 100 مسلمان مارے، ان 100 مسلمانوں کا خون کس کے ذمہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کرتے ہیں درختوں کو نہ کاٹنا، بچوں کو نہ مارنا، جو اپنے دروازوں کو بند کر لے، اندر پناہ لے لے، چھپ جائے، جو اسلحے کو پھینک دے، ان سے قتال نہ کرنا۔ اور یہاں 100 کے 100 مسلمان مارے گئے، کہیں 20 مسلمان مارے گئے، ایک مسلمان کا قتل ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جس سے منع کیا، اور یہاں پر اس قتل پہ قرآن حکیم کی آیت سن لیجئے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جو جان بوجھ کر ایک مسلمان کو مارتا ہے، پتا ہے میرے اس کام سے، میری اس حرکت سے کتنے ہی مسلمان مارے جائیں گے، جو جان بوجھ کے ایک مسلمان کو مارتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ کی جہنم، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں چوتھی بڑی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے اور جہنم کی وعید سنا رہے، وہ سود خوری ہے۔ اور یہ بیماری بھی یہودیوں والی ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی۔ جی مولوی صاحب کیا کریں، مکان تھا نہیں، بینک سے ہم نے قرضہ لے کر مکان بنا لیا، اب جتنی پگار ملتی ہے وہ اس کے قرضہ اتارنے میں داخل کرا دیتے ہیں۔ ارے جھگی میں رہ کر اگر ایمان کی حالت میں مر گئے تو جنت کے محلات مبارک ہو، لیکن اگر حرام طریقے سے دنیا میں محلات بنا لیے تو جہنم کے گھر میں کیسے گزارا ہوگا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، سود خور ایسا کھڑا ہوگا جیسے اس کو شیطان چمٹا ہوا، کیونکہ یہ کہا کرتا تھا جی بھائی ہیلے اور بہانے، یہ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے۔ ایک مربع زمین ہے، مولوی صاحب کیا کریں، ٹریکٹر ملتا نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ ٹریکٹر خرید لوں، میں نے پھر زرعی بینک سے قرضہ لے کے قسطوں پہ ٹریکٹر لے لیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سود خور کو قیامت کے دن نیزہ دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اپنے رب سے جنگ کی تیاری کا۔ اس سود کے اگر درجات بنائے جائیں، سب سے چھوٹے درجے کا گناہ ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ اور ہم مزے سے پینشن ملی بینک کے اندر، فکس ڈپازٹ بینک کے اندر، بینک کا کاروبار، بینک کی ملازمت، یہ سارے حرام کے راستے اور جہنم کے راستے، یہودیوں کی سنتیں ہیں جو مسلمان اس پہ چل رہے۔ پانچواں کبیرہ گناہ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے مال کھانے سے بچو، حرام طریقے سے یتیم کا مال کھانا۔ یتیم ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، تمہیں ذمہ داری دے دی گئی، تم اس کا مال کھانا شروع کر دو حرام طریقے سے، غلط راستے سے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہمارے ہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یتیم کا مال اسلام کے نام پہ کھایا جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دینا، بات کڑوی ہے لیکن مجبور ہوں، یہ منبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ ہمارے ہاں یتیم کے مال کو کھانے کے اسلامی طریقے بنائے ہوئے، باپ مر گیا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے، مولوی صاحب پگڑی پہن کے پہنچ گئے، تیرا ابا مر گیا، کو آہو جی راتی مر گیا، دل میں کہتا چنگا ہی ہے،
کچھ دن کھانے کے لیے، چلو پہلے دن کے ختم کی تیاری کرو، پہلے دن کا ختم، تیسرے دن کا ختم، 7ویں دن کا ختم، 9ویں دن کا ختم، 10ویں کا ختم، 40ویں کا ختم. یہ پہلے دن کا ختم جو اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں. تم یتیموں کا مال کھا رہے ہو. اسلام تو حکم دیتا ہے کسی کے گھر میں میت ہو، وہ تو بیچارے غم کے اندر ہے، پڑوسی کھانا بنا کر اس کے گھر میں پہنچائے. اسلام کا حکم پڑوسی کھانا پہنچائے، ان کا غم کم کرے، ان کے غم میں شریک ہو. یہاں ادھر باپ مر جاتا ہے، ادھر دیگیں چولہے پہ چڑھ جاتی ہیں اور بکرے ذبح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ادھر گٹھلیاں آ جاتی ہیں، آیت کریمہ کا ورد شروع ہو جاتا ہے، اور قریب کی مسجد کے درویشوں کے مزے ہو جاتے ہیں. مولوی بھی آ جاتا ہے، سارے درویش بھی آ جاتے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اصال ثواب کیا جا رہا ہے، اور دیگیں ہضم کی جا رہی ہیں. پہلے دن کا ختم ہو یا تیسرے کا، 7ویں کا ہو یا 9ویں کا، 10ویں کا ہو یا 40ویں کا، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے، اور جب اس پہ اسلام کی چادر چڑھا کر کھاؤ گے تو جرم اور بڑھ جائے گا. اور جس کبیرہ گناہ کا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، وہ میدان جنگ کے اندر جب دشمنوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، کفار کے ساتھ جو پشت پھیر کے بھاگے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے، یہ الزام کچھ ظالم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت حسین پہ لگاتے. آپ نے سنا ہوگا نا، قتل حسین در اصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہ حضرت حسین کفر اور اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے کربلا میں گئے، ایمان کا مارکا تھا، سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی، اسلام کو غالب کرنے کے لیے گئے. اور خود پھر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ملا باقر مجلسی، شیخ مفید اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے کوفے میں پہنچ کے 3 شرطیں پیش کی. ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مجھے اجازت دو، میں واپس مدینے چلے جاتا ہوں. اگر یہ کفر اور اسلام کا مارکا تھا تو نعوذ باللہ حضرت حسین پھر کفر کی جنگ سے کافروں کے سامنے آ کر بھاگ رہے تھے. نواسہ رسول پہ اس سے بڑی بھی کوئی تہمت ہوگی؟ نواسہ رسول حضرت حسین کی اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہوگی؟ قرآن بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب تمہیں ایمان والوں کافروں کے سامنے ہو جاؤ، آمنے سامنے ہو جاؤ، مارکا برپا ہو جائے، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی پشتوں کو پھیر کے واپس بھاگو. کسی ہیلے کے لیے اپنے گروہ سے مل کے دوبارہ حملے کے لیے واپس آؤ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو ڈر کے بھاگے گا واپس آئے گا اس کے لیے جائز. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن اپنی پشت کو موڑ لے، واپس بھاگ جائے، پیٹھ موڑ کے دوڑ لگا دے، اس کا ٹھکانہ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کا غضب لے کر آتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں کے اندر ایک گناہ مسلمانوں کا میدان جہاد سے بھاگنا جب مارکا برپا ہو جائے، اور ایک کبیرہ گناہ اس حدیث میں مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا، برائی کی تہمت لگانا. جو غافل ہے، پاک دامن ہے، ان کے بارے کے اندر گندے جملے کہنا، ان پہ الزام تراشی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. جادو کے بارے میں سنیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا، حضرت عثمان، عبداللہ بن عمر، حضرت حفصہ، قیس بن سعد، یہ تمام کے تمام جادوگر کے قتل کے قائل تھے کہ جادوگر پر حد قائم کی جائے اور اسے قتل کر دیا جائے. ہمارے ہاں یہ بیٹھے ہوئے نجومی سڑکوں کے اوپر، روڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے تختے لگا کر غیب کی خبریں بتانے والے، تعویذ فروش، طوطوں کے ذریعے فال نکالنے والے، اسلام کی حکومت ہو تو یہ تمام کے تمام گردن زنی کے قابل ہیں.
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، وہ بھی اسی چیز کے قائل تھے کہ جادوگر کی گردن کو مار دیا جائے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عمر آرڈر جاری کرتے ہیں اپنے خلفاء کو، اپنی حکومت کے ذمہ داران کو، اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، جادوگر مرد ہو جادوگر عورت ہو، دونوں کو قتل کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں فقتلنا ثلاث سواحر، ہم نے حضرت عمر کے اس آرڈر کے بعد 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ حضرت حفصہ کے پاس ایک جاریہ، ایک لوڈی، جس نے ان پہ جادو کیا، پھر حضرت حفصہ نے اس اپنی جاریہ کو قتل کروا ڈالا۔ نواقض اسلام، جو چیزیں اسلام کو توڑ دیتی ہیں، وہ اعمال جن کے کرنے کی بنا پر مسلمان اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، ان میں ایک چیز جادوگری بھی ہے۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ سے، حضرت عمر سے، حضرت حفصہ سے، حضرت جندب سے، 3 صحابہ سے جادوگروں کے قتل کرنے کا آرڈر احادیث کے اندر ملتا ہے۔ جادوگر کو قتل کرنے کا قصہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ابو عثمان کی روایت سے، ولید کے پاس ایک شخص تھا جو کرتب اس طرح دکھاتا کہ ایک شخص کو لوگوں کے سامنے ذبح کرتا، اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر دیتا اور پھر سر کو دھڑ سے دوبارہ لگا دیتا اور کہتا دیکھو یہ زندہ ہو گیا۔ لوگ اس کا یہ عمل دیکھ کر بڑے تعجب کے شکار ہوتے، پریشان ہوتے، کیا یہ مردوں کو زندہ کر لیتا ہے؟ ایک صحابی آئے، وہ کرتب کرنے والا ڈرامے باز جادوگر آیا، وہ سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے، حضرت جندب سائیڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے۔ جو ہی وہ میدان میں آ کر ڈگڈگی بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، یہ تلوار نکال کے اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنے مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا، اب اس سے کہو اپنی گردن کو جوڑ کر دکھا دے۔ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے جس کے ذریعے جادوگر حرام راستے پر چلتا ہے۔ اسلام کے اندر جادو کا علم سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا حرام ہے، کبائر میں سے ہے۔ اب اس جادوگر سے کیا توبہ کروائی جائے؟ صحابہ کے اعمال میں سے یہ عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے جادوگر سے توبہ کروائی ہو، بلکہ جادوگر پہ حد قائم کر کے اس کی گردن کو کاٹ ڈالا۔ اگر جادوگر کی توبہ قبول کی جاتی تو صحابہ جادوگروں سے پہلے توبہ کرواتے، پھر ان کے انکار پہ قتل کرتے، لیکن جو صحابہ کا عمل احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جادوگر کی گردن کاٹ دی جائے۔ لیکن یہ کام اسلامی حکومت کیا کرتی ہے۔ اپنے اپنے معاشرے، اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے گھروں کو دیکھو، اور اس جادوگری کے اندر کثرت سے عورتیں گرفتار ہوتی، کثرت سے عورتیں، دیورانی جٹھانی کا جھگڑا، بھابی ننند کا جھگڑا، پڑوسن کا پڑوسن سے جھگڑا، بیوی کا خاوند سے جھگڑا۔ اب جو بے دین ہے، اور اکثریت بے دین ہے، ان کو اور کوئی راستہ نہیں، آسان راستہ یہی ملتا ہے۔ آسان راستہ یہی ملتا ہے کہ جاؤں کسی مولوی کو کچھ پیسے دوں اور وہ حرام طریقوں سے مجھے کچھ تعویذ دے دے۔ اب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتا ہے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر میں سن رہا، اس میں بڑا عجیب قصہ بیان کیا۔ کہتے ہیں میرے ایک دوست، ہم ایک جلسے سے واپس آئے، وہ بھی مولوی صاحب، اور رات کو 2 بجے آ کر سو گئے۔ ابھی سوئے آدھا پونا گھنٹہ گزرا، اور مولوی پاکستان انڈیا میں مشہور تو ہوتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہے۔ ایک بی بی اس کو رات کو دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئی،
یہ اٹھ کے باہر آئے. ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو, پتر میرا بچہ 2 دن ہو گئے گم گیا ہے, کوئی تعویذ کچھ لکھ کر دے دو. انہوں نے کہا بی بی کو ٹائم دیکھ, رات کے 2 بجے ہیں, یہ آنے کا ٹائم ہے, یہ اٹھانے کا ٹائم ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب تجھے ٹائم کی پڑی ہوئی ہے, میرا بچہ گما ہوا ہے, مجھے تو سکون نہیں ملتا. تو علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے دور میں ایک المشرق اخبار نکلا کرتا تھا پاکستان کے اندر. وہ اخبار پڑھا ہوا تھا اس کے پاس, اس نے اس میں سے تھوڑا سا کاغذ پھاڑا اور پھاڑ کے اس کی بتی بتی بنا کے, جا بی بی ہٹ تلے دب دئی, جا. وہ دے دیا, وہ چلی گئی. کہتے اللہ کی شان, اس نے 2 دن بعد آ جانا تھا, وہ آ گیا اور بی بی اتنا بڑا مٹھائی کا ٹوکرا بھر کے لے آئی. مولوی اللہ تیرا بھلا کرے, تو اللہ اللہ کر کے دی تھی, میرا پتر واپس آ گیا. کہا وہ پریشان کہ میں نے تو اخبار پھاڑ کے دیا تھا. کہا وہ مٹھائی کا ٹوکرا رکھ کے واپس گئی تو اس مولوی صاحب کی بیگم نے جوتی اتار لی, پڑوسن کو تعویذ دے دیا, اس کا بچہ آ گیا. میرے بھائی کو گمے 8 سال ہو گئے ہیں, مجھے آج تک تعویذ نہیں دیا, میں تیرے ساتھ نہیں رہتی. کہا اس کا تو آ گیا, اس کے گھر میں فساد ہو گیا. اس نے اخبار مشرق اٹھا کر دیا, بی بی اللہ کی قسم میں نے اسے کچھ نہیں دیا, یہ اخبار دیا تو پورا کا پورا لے لے. ہمارے ایک بھائی کے پاس ایک بی بی آ گئی, ہاں جی بس سانس بڑی لڑتی ہے, کیا کریں, کوئی دے دو, کوئی تعویذ دے دو. اب انہیں پتا ہے کہ یہ سانس لڑتی ہے, سانس بوڑھی عورت ہوتی ہے, بہو جوان ہوتی ہے, یہ ایک بات کہے گی, وہ بڑھاپے کے اندر بلڈ پریشر کی مریض 5-4 سنائے گی, اور اگر یہی بولنا چپ کر جائے تو لڑائی ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا یہ جاہل عورت ہے, میں اسے کیا سمجھاؤں, میری بات تو اس نے مانی نہیں. انہوں نے سفید کاغذ لیا اور اسے یوں بتی بنا کے دے دیا کہ بی بی یہ لے جا, جب تیری سانس لڑنے لگے نا یہ نکالنا ہے جیب میں سے اور فوراً داڑھ کے نیچے دانتوں میں رکھ کے نا زور سے دبا لینا, زور سے. جتنا وہ تجھے لڑے, جتنی وہ تجھے گالیاں دے, تو انہیں اتنا ہی زور سے دبانا ہے. وہ لڑتی جائے تو زور لگاتی جا, انشاءاللہ تیرے گھر کے اندر سے جادو ٹونا سارا ختم ہو جائے گا. اس نے کہا اللہ بھلا کرے آپ کا. تعویذ لے گئی. اب جب سانس نے لڑنا شروع کیا, اس نے کاغذ دانتوں میں دبا لیا, وہ لڑے, منڈی ٹوٹی, وہ گالی دے تو اور زور سے دبائے. اب جب اس کو الٹا جواب نہیں ملے گا تو اس کو کتوں نے کاٹا ہے, وہ لڑے گی بیچاری بوڑھی عورت, وہ اپنے آپ چپ ہوگی, تو تے مر جا, جواب نہیں دیندی, چل لڑائی ختم ہوگی. کچھ دنوں کے بعد وہ بی بی ایک اور عورت کو لے کے آئی, ایدی ساس بھی بڑی لڑ دی, انہوں بھی وہی تویز دیو. تو میرے بھائی کہنے لگے کہ میں نے اس کو وہی کاغذ دیا, تو کہنے لگی مولوی تیرا دماغ خراب ہے. وہ کچھ سمجھدار تھی, تیرا دماغ خراب ہے, جب اپنی ساس کی بات پر میں جواب نہیں دوں گی تو لڑائی کیوں ہوگی. انہوں نے کہا یہی تو ہمارا مطلب ہے کہ تو چپ کر جا. یہ سارے کھانے کے ڈھونگ, یہ کمائی کے راستے, یہ شیطان کے ذریعے. لہذا اللہ سے ڈرو, اپنے گھروں میں, اپنے کاروباروں میں, اپنی بیویوں کو تعلیم کرو, یہاں سے خط لکھ کے انہیں سمجھاؤ. پیروں کے پاس جانا, تعویذ گنڈے لینا, جادو ٹونے کروانا, یہ کفر ہے, اور ہو سکتا ہے یہ کرنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جادو کی کتنی قسمیں ہیں ان قسموں کو بیان کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. سکتا ہوں اور وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے, جی آپ دے سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.